السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران آغا۔ کلچر نیوز ٹی وی کے ساتھ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا تعارف آپ کو کراتے چلیں کہ پاکستان کا ایک نامور نام، شاعر، ادیب، مصنفہ اور تجزیہ نگار بھی ہیں، اور کافی اشعار انہوں نے، نغمات ہیں انہوں نے لکھے، نعتیہ کلام بھی لکھے، کافی شہرت یافتہ بھی ہیں، پاکستان کا بڑا نام۔ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی انہوں نے کیسے اسٹارٹ کی، تعلیم کہاں سے اسٹارٹ کی، اور خاص طور پہ یہ جو نغمات اور شاعری جب کر رہی ہیں تو وہ کس طرح سے یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ جی السلام علیکم آپا۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ فرمائے گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کے والدین کہاں سے تھے، اور اس شاعر کی طرف جو ہے کس طرح سے آنا ہوا آپ کا؟ میرا تعلق تو کراچی سے ہے۔ میرے والدین کا تعلق ریاست ٹونک نواب فیملی سے ہے، راجستھان، اور تعلیم میری کراچی میں ہی ہوئی ہے۔ میں نے میٹرک کیا ہے اور ادیب کیا ہے۔ ادیب عالم کر رہی تھی تو وہ پورا نہیں ہو سکا، تو اردو ادب میں نے جو میرا کام ہے سارا اردو ادب پہ ہے۔ اور شاعری کی طرف آنے تو ظاہر ہے میرے خاندانی ورثہ ہے، یہ میرے دادا شاعر تھے، میرے ماموں شاعر تھے، میرے اور والد بہت بڑا نام ہے ہندوستان کا، میرے بڑے بھائی ادیب واسقی، وہ بہت بڑے شاعر پاکستان کے بچہ جانتا ہے۔ میرے والد کا بھی ہندوستان میں کوئی مشاعرہ ایسا نہیں تھا جو ان کی صدارت کے بغیر ہوتا ہو۔ گلنار آفرین آپا، یہ فرمائے گا کہ والدین کہاں سے تھے، راجستھان میں کہاں سے؟ ابھی تم بتایا میں نے آپ کو کہ ریاست ٹونک سے ان کا تعلق تھا، راجستھان۔ ہم لوگ جو ہیں، میرے والدین جو ہیں وہ راجستھان کے ہیں، راجستھان ریاست ٹونک، اور وہاں کی جو نواب فیملی سے میرے والدین کا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے، ماشاءاللہ ادبی گھرانہ رہا تو وراثت میں شاعری ملی یا آپ کا کچھ اور نظریہ تھا کسی اور سبجیکٹ پہ؟ آپ نہیں، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ وراثت میں ہی مجھے یہ چیزیں ملی، میں کہاں سے سیکھتی۔ اور پھر میری جو شادی ہوئی ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد کی پوتی کے بیٹے سے ہوئی، تو دونوں گھرانے ادبی ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ کس سبجیکٹ پہ شاعری کی آپ نے؟ میں نے ہر سبجیکٹ پہ کی ہے، محبت پہ کی ہے، سمق آموز چیزوں پہ کی ہے، اور میں نے جو حالات حاضرہ پہ کی ہے، جو اور خاص طور سے جو میرا جو سب سے بڑا اس وقت 90 سے لے کے اس وقت تک جو میرا سبجیکٹ رہا ہے وہ کراچی پہ میں نے لکھا ہے۔ کراچی پہ میری 2 کتابیں آئی ہیں، اور بلکہ 3 کتابیں آئی ہیں میری کراچی کے اوپر۔ اور جس زمانے میں میں نے شاعری کی کراچی کے حوالے سے، تو جو میں نے کسی تنظیم کے تحت نہیں کی۔ کراچی میں جو ظلم ہو رہا تھا، جو ناانصافی ہو رہی تھی، وہ اس کے خلاف میں نے قلم اٹھایا۔ میں نے 9 عمر بچوں کو سڑکوں کے اوپر آنکھوں پہ پٹی باندھے، پیچھے ہاتھ باندھے، فٹ پاتھوں پہ دیکھا۔ پھر 9 عمر بچے چھپتے پھرتے تھے، ان کو جائے پناہ نہیں تھی۔ یہ ہمارا ملک تھا، یہ قربانیوں سے بنا ہوا۔ ان کے جو بچوں کو دربدر ہو رہے تھے، ان کے آبا و اجداد نے یہ پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی، تو ان کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جو آپ کے وزیر خارجہ تھے، وہ وزیر دفاع کیا نام تھا اس کا، مرزا ذوالفقار، کھلے عام کہتا تھا کہ ان کو مارو، اور اس نے کہا میں نے 3 لاکھ بندوقیں دی ہیں۔ تو بھائی اس وقت تو ہم نے کسی کی وجہ سے نہیں، صرف میں کچھ مطلب کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہ کبھی تھا، نہ رہے گا، نہ ہو، کیونکہ قلم کار اگر کسی تنظیم میں چلا جائے تو وہ قلم کار نہیں رہتا ہے۔ تو میں وہ لکھ رہی تھی جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ تو اس زمانے میں جو میری کتاب آئی 90 کے اندر، تو کوئی چھاپنے والا نہیں تھا اس کتاب کو۔ ہر جہاں میں جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو کراچی کے حوالے سے، تو بھائی کراچی کے حوالے سے کوئی سیاسی کتاب نہیں ہے، جو ہو رہا ہے میں وہ دیکھ رہی ہوں۔ اگر اس کے خلاف لکھ رہی ہوں تو آپ بے شک نہیں چھاپے، لیکن میں نے تو وہ لکھا کہ اگر کوئی بچہ سڑک پہ ہے، یا گولیاں چل رہی ہیں، یا خواتین لاشیں اٹھا رہی ہیں، میں تو وہ لکھ رہی ہوں۔
تو اس زمانے میں جبکہ مرد میں جرت نہیں تھی، یہ میں کھلے عام کہہ رہی ہوں، لکھ رہے تھے سارے شاعر کراچی کے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ ایک زیادتی ہوتی تھی کہ مردوں کو پکڑ کے لے جانا تو آسان تھا. تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے شہر کے شاعر نہیں لکھ رہے تھے، لیکن وہ کھلے عام نہیں پڑھ رہے تھے. میں واحد شاعرہ کراچی کی تھی جو میں کھلے عام مشاعروں میں بھی پڑھ رہی تھی، میں گھروں میں بھی پڑھ رہی تھی. میں پورے پاکستان میں، اور پورا پاکستان سنے گا کہ میں نے پورے پاکستان میں کراچی کا مقدمہ لڑا ہے. جب میں وہاں سکر میں مشاعرہ تھا، میرے ساتھ علی جیسی شخصیت تھے، مجھ سے کہنے لگے گلنار وہاں تم قائد اعظم والی نظم مت پڑھنا. کیوں؟ میں نے کہا، کہنے لگے کہ وہاں پر جی ایس سندھ والے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جی ایس سندھ والوں کی تو سنانا چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان جو ہم سب نے قربانیاں دیں، آج اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. میں نے کہیں اس میں بغاوت نہیں ہے، کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے، وہ تو ایک تاریخ ہے جو قدرت نے میرے ہاتھوں آسان لفظوں میں لکھوا دی. اور جب میں گئی وہاں پڑھنے تو وہ نیچے سے لوگوں نے میرے پر ہوٹنگ کرنا شروع کی، رونے لگے. میں رک گئی 2 منٹ کو، اور میں نے کہا میں یہی چاہتی تھی کہ کراچی پہ مصنوعی رونا روئیں، آپ لوگ روئیں تو صحیح. شاعر اور ادیب میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیج پہ آئے تو سچ بول سکے. اور میں نے ہزاروں مردوں کے درمیان یہ بات کی، اور یہ بات نہیں ہے کہ میں اگر آپ کے اندر حق اور سچ ہے، بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرا گھرانہ وہ ہے کہ ہمیں بچپن سے سچ سکھایا. اور قلم قلم کار جھوٹا ہے تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے. آنے والا وقت بتا. ہمیں پتہ ہے کہ جو ایک لچر قسم کا لٹریچر لکھیں گے، جو خواتین یا مرد سستی شہرت کے لیے، اب آپ لوگ آئے، میں جیسی بیٹھی تھی آ گئی. تو اگر میں صرف بناؤ سنگار کر کے زیورات پہن کے اور میں شعر کہوں اور میری جان ہی نہ ہو شاعری میں، تو بیکار ہے میری صورت شکل پہ. وہ بات نہیں، بات ہوتی قلم کی افادیت کے اوپر. بالکل. آپا یہ ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا، تھوڑا سا ہمارے سامعین ناظرین کے لیے وہ اشعار چند بتائیں، وہ کہتا والا اگر یاد ہو. ہاں، قائد اعظم تو جی وہ، اور میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ بھی میں سنا دوں گی آپ کو تھوڑا سا. کہ ڈاکٹر قدیر خان نے، مرحوم نے، وہ نظم میری کتاب میں کسی نے میری کتاب تیشہ غم، اس کتاب کا نام ہے، جو پہلی کتاب میری کراچی کے حوالے سے آئی تھی، تیشہ غم، جس میں وہ جو ٹائٹل بنایا تھا، جس مصور نے زبردست بنایا تھا، انسان کے ہاتھوں کے ٹکڑے، ٹانگوں کے ٹکڑے، جسم کے ٹکڑے کا پورا وہ بنایا تھا. ہاں، تو وہ جب وہ کتاب ان کے پاس گئی تو انہوں نے، وہ بڑے متاثر ہوئے. اور وہ جو تھے، وہ مطلب ایک کہاں سائنسدان، اور اس وقت ان کا طوطی بول رہا تھا، 2000 کی بات. وہ کہنے لگے بھائی یہ کیسی ضرورت مند ہے جس نے ایسے حالات میں یہ کتاب لکھی. تو وہ ان کو بہت پسند تھی. وہ انہوں نے جنگ میں چھپوائی. میری نظمیں جنگ میں نہیں چھپ سکتی تھی، تو انہوں نے جنگ میں، ان کے کوئی صحافی دوست تھے، انہی کے نام سے ملتا جلتا نام، یعنی قادر کچھ ایسا نام تھا. تو انہوں نے وہ مضمون کے ساتھ چھاپیے کہ امن کی بات کرو. کہ انہوں نے مجھے بلایا اسلام آباد، اور مجھ سے یہ نظم سنی انہوں نے اسٹیج کے اوپر. آپ کیمرے میں دیکھیے، وہ میں ادھر ہو جاتی ہوں. آپ ادھر کیمرہ، جی پلیز. تو انہوں نے جو نظم مجھ سے سنی، جی وہ جو نظم سنی وہ یہ تھی کہ امن کی بات کرو. جی. آپ جو کہتے ہیں وہ سچ تو نہیں ہو سکتا. آپ جو کہتے ہیں وہ سچ تو نہیں ہو سکتا. سچ تو وہ ہے جو اندھیروں میں نہیں کھو سکتا. خاک اور خون میں لتھڑی ہوئی سڑکوں کو مگر آپ کا جھوٹ کسی طرح نہیں دھو سکتا.
آپ کا جھوٹ کسی طرح نہیں دھو سکتا، اور ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، بے وفا کون ہے؟ اجداد سے پوچھا ہوتا، کتنے جاں-باز سپوتوں نے دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ جبر کے آگے ہم نہیں جھکنے والے، جبر کے آگے نہیں ہم جھکنے والے، ہم نہیں جھکنے والے، جبر کے آگے نہیں ہم جھکنے والے، ہاں جبر کے آگے نہیں ہم جھکنے والے، ہم کو احساس غلامی کا دلانے والوں، ہم بکے ہیں نہ بکیں گے کبھی، اتنا سن لو، عزت نفس کا بازار سجانے والوں۔ واہ واہ۔ آپا اس وقت کے جو صورتحال تھی کراچی کی، جی، اور آج کا کراچی آپ دیکھ رہی ہیں، کیا محسوس کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ تو بڑے گمبھیر بات آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں سکون نہیں تھا، ہمیں آج بھی سکون نہیں ہے، نہ میں اس وقت کے لیڈروں نے سکون سے جینے دیا، نہ ہمیں آج سکون سے جینے دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اندر سے خود کمزور ہیں۔ جب آپ کمزور ہوں گے تو جو طاقتور ہوگا وہ تو آپ کو ہر طریقے سے تنگ کرے گا۔ تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہاتھ کو یوں نہیں رکھو، یوں رکھو۔ آپ طاقتور ہوں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ طاقتور نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستان بنا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دونوں طرف سے قربانیاں دی ہیں، جو ادھر سے گئے، جو ادھر سے آئے۔ ہندوستان میں بھی سالوں لگے ہیں اس چیز کو ایکسپٹ کرتے میں، ماننے میں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد آج کسی بھی ہندوستانی سے آپ پوچھیں، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی ہے، اردو، وہ کہے گا ہم ہندوستانی۔ ہمارے یہاں وطن پرستی نہیں دی گئی، ہمارے یہاں کچھ عرصے، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا، ایوب خان جب آئے ہیں اس وقت سے میں نے گولیاں چلتی ہیں میری نظر۔ جی جی جی۔ قائد اعظم سے خطاب کہ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، جس کی بنیادوں کی خاطر لاکھوں نے دی اپنی جان، جس کی خاطر کھیت جلے، کھلیان جلے، گھر بار جلے، گھر بار لٹے، ماؤں کے کلیجے چاک ہوئے، جب کڑیل بیٹے خاک ہوئے، پھولوں کا سنگھاسن ڈول گیا، پرواز پرندے بھول گئے، احساس کے جھرنے ڈوب گئے، دریا کی روانی رک سی گئی، یوں خون کی ہولی کھیلی گئی، دشوار بہت تھی راہ طلب، ہر گام مگر ہم ساتھ رہے، ہم بن کے تمہاری شان رہے، ہاتھوں پہ لیے قرآن رہے، جو تم نے کہا وہ ہم نے کہا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، جس دھرتی کو خون دیا تھا اس دھرتی کے حال برے ہیں، مکر و ریا کے جال بچھے ہیں، نفرت کی وہ آگ لگی ہے، بستی ساری نرک بنی ہے، چہرے سب کو ملائے ہوئے ہیں، پیکر سب کا جلائے ہوئے ہیں، جلتے سارے دیپ بجھے ہیں، راہ دکھانے والے تارے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں، گھر کے گھر ویران ہوئے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہیں، چور لٹیرے قاتل سارے، چور لٹیرے قاتل سارے شہر کے چوکیدار ہوئے ہیں، حرص و حوث کے مت والے بھی دھرتی کے حقدار ہوئے ہیں، کوئی نہیں یہ دیکھنے والا، کوئی نہیں کچھ پوچھنے والا، کن ہاتھوں میں سونپ گئے تم جان سے پیارا پاکستان۔ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، جس دھرتی کو خون دیا تھا اس دھرتی کے، یہ دھرتی تھی کچھ خوابوں کی، یہ دھرتی تھی
इंसानों की, ये धरती थी अरमानों की। इस धरती के मैदानों में खुशियों के रंग बिखरते थे, गाते थे पंछी गीत, यहाँ होती थी बहारें मस्त, यहाँ आकाश की इस ऊंचाई से ये धरती गले मिल जाती थी, हर दिल की कली खिल जाती थी। लेकिन एक दिन वो आया, सूरज ने मुंह को ढांप लिया, फिर दिन की किस्मत सो सी गई, रातों की हलावत खो सी गई, चेहरों पे नकाबे डाले हुए बेदर्द इधर भी आ निकले, फिर आग लगाते वादी में, इंसान को जलाते राहों में, वो भूख बने, इफलास बने, वो शोला बने, वो आग बने, इंसान थे मगर शैतान बने। वाह वाह। और अब ये धरती है मजबूरों की, मोहताजों की और मोहर बलब इंसानों की। ये लोग अभी तक जिंदा हैं, ये जिंदा क्या बस मुर्दा हैं। इन्हें राज़नों ने लूटा है, इन्हें कज़्ज़ाकों ने मारा है। आलाम की काली रातें हैं और अश्कों की बरसातें हैं। इन महलों में, ऐवानों में शफाफ चमकती मेज़ों पर एक बज़्म सजाई जाती है। अखलाक के चर्चे होते हैं, तहजीब के किस्से होते हैं, और इन ऐवानों से दूर इंसान की अजमत बिकती है। ईमान को तोला जाता है, इंसाफ को बेचा जाता है। सदपा रहे दिल की काशों पर, इंसान की बरहना लाशों पर, यहाँ भूखे गिन मनलाते हैं, यहाँ मौत का सिक्का चलता है, इस दोज़ख में सब जलता है। और क्या जुल्म है इनको याद नहीं, अजदाद ने जो कुर्बानी दी, क्यों बहनें जहाँ पर खेल गई, बहनों की कैसे कोख जली, तारीख माओं की कैसे कोख जली। तारीख के एक एक सफ़े पर वो खून से लिखी तहरीरें सब भूल गए हैं ये नादान कायद आज़म। आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान। वाह वाह वाह। नाज़रीन इकराम, आपने यकीनन सुना होगा और आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान कामरान नागा को भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।